وہ کہتے ہیں جناب آپ گھر بچانے کے لیے حلالہ کر لیں. اچھا حلالہ کرنے کے لیے کیا؟ جناب کوئی قابل اعتماد آدمی ہو آپ کے پاس تو مفتی صاحب نمبر دیجیے گا اس کا. اچھا قابل اعتماد آدمی، کیا مطلب ہے قابل اعتماد کا؟ وہ جناب بہت سارے کیسز ایسے آئے ہیں کہ دوسری جو حلالہ کے لیے بھیجتے ہیں تو بیگم تو پھر واپس آنے کا نام نہیں لیتی. تو بھائی آپ اپنی زندگی تو خود ہی برباد کر رہے ہیں نا. طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں طلاق دینے کا کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں طلاق دینے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. رجحان کیا، طلاق کے جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں غصے میں آ کر وہ طلاق دیتے ہیں اور ایک ساتھ ہی زبان سے فائر کھول دیتے ہیں بیگم کے اوپر. گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں اور کہتے ہیں جناب طلاق طلاق طلاق. اس طرح منہ سے ایک لمبے الفاظ کہہ دیتے ہیں اور بعد میں پھر پچھتاتے رہتے ہیں. کہتے ہیں جناب اب میں نے 3 طلاقیں دے دی، اب میں کیا کروں؟ مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، حضرت جی کوئی حل بتائیے. مولوی صاحب ان کو کہتے ہیں حلالہ کر لو. حل یہ ہے اور تو کوئی حل ہے نہیں. اس میں بھی پھر اگر کوئی ان کو صحیح رستہ بتائے تو انہیں یقین نہیں آتا. میرے پاس ایک واقعہ ایسے آیا، میں نے ان کو کہا کہ آپ کی 3 طلاقیں ہیں تو اسلام میں تو 3 طلاق ایک ساتھ دینا جائز نہیں ہے، آپ کی تو ایک ہی طلاق ہوئی ہے. تو کہہ رہے نہیں ہمارے مولوی صاحب تو کہتے ہیں 3 ہوئی ہے. میں نے کہا پھر کیا بتایا انہوں نے؟ کہہ رہے حلالہ. تو میں تو حلالہ کراؤں گا. میں نے کہا جاؤ بس تمہاری مرضی ہے بھائی. وہ کہتے نہیں ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا. کیوں دل مطمئن نہیں ہو رہا؟ آپ کو جب شریعت کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس پر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو اب پھر تو بھائی اس سے آگے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا. اور میں نے تفصیل کے ساتھ یہ پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے کہ جناب آپ کو اپنے آپ کو کیوں مشکلات میں ڈالتے ہیں جب سنت میں ایک بات موجود ہے. نہیں جناب صرف فرقے کی بات ہے نا، دماغ میں فرقہ، ہمارے مولوی صاحب فرقے کے مولوی صاحب یہ بات کرتے ہیں. تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر یہ مسائل پہلے سے معلوم ہوں تو نقصانات سے بچ جائیں. اور شریعت کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، طلاق کے مسائل کا، نکاح کے مسائل کا. قرآن مجید نے اس کو بیان کی. پورے قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے سورۃ الطلاق کے نام سے. سورہ بقرہ کے اندر اس کے مسائل بیان ہیں، طلاق کیسے دینی ہے آپ کو. جب قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پھر آپ کو مولوی کی تقلید کے اس معاملے کے اندر آپ کو کیا ضرورت ہے، مولوی کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے. بھئی آپ تو تقلید میں تب پڑھے نا کہ جب قرآن میں ایک مسئلہ بیان نہ ہو. بھئی مولوی سے تو تب پوچھیں گے نا کہ جب قرآن میں اور حدیث میں بیان نہ ہو. قرآن میں نہیں ہے حدیث کی طرف جائیں گے، حدیث میں نہیں ہے تو جناب قیاس یا اجتہاد یا ہم علماء کے پاس جائیں گے، مجتہدین کے پاس جائیں گے. ایک مسئلہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے، حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں عقل پہ تالے لگا دو، بند کر دو اس عقل کو، اور تم قرآن کو تو پڑھو ہی نہیں، تم تو قرآن نہیں، بس مولوی صاحب کے پیچھے چلو. مولوی صاحب بھی عجیب دلیلیں دیتے ہیں. جناب وہ 3 بج رہے ہوتے ہیں تو 3 ہوتے ہیں نا، میں آپ کو 3 تھپڑ ماروں گا تو 3 مارے نا، ایک تو نہیں مارا. اپنی رائے تم قرآن کے مقابلے میں رکھ سکتے ہو کہ نہیں میرا 3 تھپڑ مارے ہیں تو میں 3 روپے 3 ہی ہوتے ہیں، 1 نہیں ہوتے. خدا کے بندے کہاں یہ معاملہ ہو گیا اور کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ 3 نہیں ہے تو پھر میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ یہ جو لاجک تم آج مولوی صاحب دے رہے ہو، کیا یہ حدیث کے مقابلے میں تمہاری لاجک چلتی ہے؟ کیا حدیث کے مقابلے میں ہم تمہاری بات سنیں گے؟ کتنے لوگوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں، کتنے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. اب وہ کہتے ہیں نہیں آپ یہ مسئلہ بیان کریں گے، لوگ تو پھر 3 طلاق دیتے رہیں گے اور پھر وہ ایک شمار کریں گے اور اس طرح تو ان کے مزے ہو جائیں گے. بھائی کیا مطلب مزے؟ ایک شخص نے جس نے شادی کی ہے، جو زندگی گزارنا چاہتا ہے، شریعت نے اس کو اگر چھوٹ دے رکھی ہے، شریعت نے اگر اس کو ایک مسئلہ بیان کیا ہے تو کیوں نہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے. یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو آسانیاں دیں، مشکلات نہیں. بشروا ولا تنفروا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل سے جب یمن کی جانب بھیجا تو کہا کہ لوگوں کو بشارتیں دینا، نفرت مت پھیلانا. کسی نئے علاقے کے اندر جا کر تم ایسے نہیں کہ قرآن مجید کی وہی آیات پڑھنا شروع کر دو. یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی علاقے میں ایسا جائیں اور جہاں آپ خرابی اور برائی دیکھ رہے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے لٹھ لے کے آپ وہاں پہ پہلے دن سے ان کو کہیں کہ بھائی یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. تو لوگوں کو آسانیاں دینی ہے، یہ شریعت نے دے رکھی ہے. اچھا میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ قرآن مجید کے اندر، قرآن و سنہ کے اندر یہ طلاق کا مسئلہ بیان ہے.
تو میں آپ کے سامنے قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساکم بمعروف او تسریح بإحسان۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ طلاق دی، اس کے بعد پھر طلاق دیں گے۔ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، یا تو آپ انہیں جو آپ کا عرف ہے، رواج ہے، اچھے طریقے پر آپ انہیں روک دیں، اور تسریح بإحسان، یا پھر اس کا راستہ مت روکیں، آپ اس کو جانے دیں، اور تسریح بإحسان، اس کو اچھی طرح سے آپ روانہ کر دیں۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، طلاق 2 مرتبہ۔ اس کا جو ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں طلاق صرف 2 بار تک ہے، پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے زوجیت میں روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی پھر آپ نے ان پر ظلم کر کے ان کو پھر روکنا نہیں ہے۔ جب آپ نے طلاق دے دی، پھر وہ یعنی جب آپ نے 3 پوری کر دی تو اب آپ ان کو جانے دیں۔ طلاق دینے کا پورا طریقہ سورہ طلاق کے اندر بیان ہے۔ اب یہ آیات اگر آپ نے سن لی تو آپ دیکھیں قرآن مجید نے کیسے واضح لفظوں کے اندر کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اور اگر ہم قرآن کے مطابق بیگمات کو کوئی طلاق دینے لگ جائے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے کسی کی زندگی میں، لیکن اگر آ جائے تو قرآن کو دیکھیں گے نا کہ قرآن کتنی کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں آپس میں جڑے، چاہے وہ خاندان کا معاملہ ہو، چاہے معاشرے کا، سوسائٹی کا۔ قرآن توڑنا نہیں چاہتا، قرآن جوڑنا چاہتا ہے، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، نکل جاؤ، بیگم نکل گئی۔ سورہ طلاق سورت نمبر 65 کی آیت نمبر 2 ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ کیا فرمایا؟ پھر جب وہ اپنی مقررہ میعاد کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو۔ سورہ بقرہ کی آیت سے معلوم ہوا کہ طلاق 2 مرتبہ، یعنی طلاق دینے کا جو طریقہ ہے نا، قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ نے ایک طلاق دی، اب اس کی عدت پوری ہونے لگے، یعنی عدت 3 حیض کر لیں یا 3 طہر کر لیں، آسان لفظ میں کہہ لیں 3 ماہ۔ 3 ماہ جیسے ہی پورے ہونے لگیں تو آپ غور و خوض کا آپ کو موقع ملے گا۔ پورے ہو گئے، آپ نے دوسری طلاق دے دی، اس کے 3 ماہ پورے ہو گئے، اب آپ نے جو تیسری طلاق ہے یا تو آپ اس کو دینا چاہتے ہیں دے دیں اور اس کو جانے دیں، اور یا آپ اس کو اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں آپ روک دیں اسے۔ اچھا، رجوع کیسے ہوتا ہے؟ رجوع کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کا مطلب یہ ہے جب کسی نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی، وہ یہی انتظار کریں گے، وہ عدت گزارے گی، 3 جو مینسس کا جو پیریڈ کے جو 3 ماہ ہیں وہ گزر جائیں گے، یا اسی دوران میں وہ چاہتا ہے کہ میں اب واپس اپنی بیگم کو اپنے ساتھ ملا لوں، یعنی دوبارہ سے میں ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لوں، تو رجوع کریں گے۔ رجوع زبان کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے کہ جناب آپ دوسری جگہ پہ شادی نہیں کریں گی، یہ بھی رجوع ہے۔ آپ ان کو یہ پیغام پہنچائیں کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، اور میں نے 1 طلاق دی تھی، اب میرے پاس 2 طلاقیں بچی ہوئی ہیں، تو میں آپ کو دوبارہ اپنے نکاح میں لیتا ہوں، اپنے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ یا یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوبارہ سے آپ ان کے منا لیں، مطلب روٹ گئی ہے تو آپ نے دوبارہ سے منا لیا۔ منانے کے جو طریقے ہیں وہ مختلف ہیں، ہم بستری کر لی، بوس و کنار کر لیا، کوئی ایسا عمل کر لیا کہ جس سے ربط معلوم ہو کہ ان دونوں کا آپس میں ابھی بھی وہ تعلق بنانا چاہتے ہیں، تو یہ رجوع کے ایک وہ ہوگی، یعنی رجوع کرنے کا ایک انداز ہوگا۔ تو قرآن مجید میں سورہ طلاق کے اندر یہ دیکھیں بڑے واضح لفظوں کے اندر سورہ بقرہ اور سورہ طلاق کی آیات کو ملائیں تو آپ کو ایک پورا پروسیس معلوم ہو رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اب تم اپنے اس معاملات کے اوپر 2 گواہ بنا لو، ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 تمہارے میں سے گواہ ہونے چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ دوبارہ سے یا تو آپ اسے چھوڑ رہے ہیں یا آپ انہیں واپس آپ پا رہے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی جو ہے یہ اللہ کے لیے دینا۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
والیوم الآخر. یہ نصیحتیں اسے کام آتی ہیں جو اللہ پر و قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. تو بھائی یہ طریقہ قرآن نے بیان کر دیا. اب اگر کسی کو یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور آخرت کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہوگا جن کو یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس قرآن میں کسی جگہ اجازت نہیں ہے کہ آپ نے یوں زبان کے ذریعے سے 3 ایک ساتھ فائر کر دینا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت ناراضگی کا موجب ہے. آپ ناراض ہوئے اس بات کے اوپر کہ جو اس طرح طلاق دیتے ہیں. اچھا، اب میں حدیث کے ذریعے آپ کو جو طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو طلاق سنت کہتے ہیں. طلاق سنت سے مراد یہ نہیں کہ طلاق دینا سنت ہے. طلاق سنت سے مراد یہ ہے کہ جو اس مبغوض کام میں، یہ طلاق دینے میں جو ناپسندیدہ کام ہے، اس کو اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کا اچھا طریقہ کون سا ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے. سنن نسائی کتاب الطلاق کی حدیث نمبر 3423 ہے، اور یہ روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قال طلاق السنت تطلیقۃ، کہ سنت جو طلاق ہے وہ کیا ہے؟ ایک طلاق دینا ہے. وہی طاہر، اس حال میں کہ وہ عورت طہر کی حالت میں ہو، یعنی مینسز میں نہ ہو، پیریڈ کے اوقات نہ ہو اس کے، وہ اوقات کے جب وہ نماز نہیں پڑھتی، ناپاکی کے جس کو حالات کے ایام کہتے ہیں. اچھا، اس لیے بھی کہ یہ جو ایام ہوتے ہیں اس میں بیگم سے ایک دوری ہوتی ہے، تو فطری طور پر انسان بیگم سے دور ہوتا ہے، تو اس میں طلاق نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس میں موڈ ان کی جانب نہیں ہوتا ہے. تو جو طہر کے دن ہوتے ہیں، یعنی وہ دن کہ جس میں وہ مینسز سے نہیں ہے، تو ان دنوں میں مرد کی رغبت بھی ہوتی ہے، اس میں طلاق دینا بھی پھر مشکل ہے. تو ایسے موقع پر یعنی اپنی عقل سے دے گا، سوچ سمجھ کے دے گا. بنیادی طور پر اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد اپنا جو ڈیسیجن لے رہا ہے اپنی زندگی کا ایک بڑا، وہ بڑے غور و فکر کے ساتھ ہو، اس میں کسی طرح سے بھی اس کا غصہ شامل نہ ہو، کسی طرح کی بھی جذباتیت نہ ہو، پورے عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ یہ بندہ فیصلہ کرے. اور یہ فیصلہ وہ تب کرے گا کہ جب سامنے والی کی جو حالت ہے بیگم کی وہ ایسی ہے کہ جب اس کی نیچرلی طور پر بھی اس کی رغبت ہوگی اس کی جانب کہ یہ وہ دن ہے کہ جب مجھے اس کے ساتھ بستری کرنی چاہیے، یہ وہ دن ہے کہ جب میرا بھی موڈ ہو رہا ہے. پھر اگر یہ طلاق دے گا تو یہ بڑی ہوش اور خرد کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ یہ دے گا. تو کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود طلاق السنت تطلیقۃ، یہ کیا ہے؟ ایک طلاق دینا ہے اس حالت کے اندر کہ جب وہ پاک ہو. فی غیر جماعین، لیکن فی غیر جماعین کہ ان دنوں کے اندر اس نے جماع بھی نہ کیا ہو. آپ دیکھ لیں عبداللہ ابن مسعود اب یہ کیسی حالت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر جماع کیا ہے تو اس کے بعد بھی وہ، میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ رغبت نہیں ہوگی. ایسا طہر کہ جس میں اس نے جماع بھی نہیں کیا ہوا، مکمل طور پر اس کی کشش، اس کی رغبت بیگم کی طرف ہے، اور پھر یہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے. فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، اب اس نے یہ طلاق دے دی ایسی حالت میں، اب اس پر ایک وقت گزرے گا. وہی میں نے آپ کو بتایا کہ پھر یہ اس نے طہر کی حالت میں دی، اب ایک حیض آئے گا، ایک مینسز کے اوقات آئیں گے، وہ گزر جائیں گے، پھر دوسرا آئے گا، وہ گزر جائیں گے، پھر تیسرا آئے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا اوقات پورا ہو گیا. طَلَّقَهَا أُخْرَى، اب کیا کرے؟ پھر دوسری طلاق دے. فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ. تو یہ 3 اسی طرح یہ مکمل کرے گا، 3 طلاقیں اسی طرح پورا کرے گا. یہ کون سی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق سنت، یعنی طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا، اگر یہ اس طریقے پر کوئی عمل کرے، اس طریقے پہ عمل کرے اس کنڈیشن کے ساتھ، تو کیا معاشرے میں طلاقیں بڑھیں گی؟ کیا یہ حلالہ کی ضرورتیں پیش آئیں گی کہ جو آج لوگوں نے حل دے دیتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، کیا کریں اب 3 طلاقیں دے دی ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ گھر بچانے کے لیے حلالہ کر لیں. اچھا، حلالہ کرنے کے لیے کیا؟ جناب کوئی قابل اعتماد آدمی ہو آپ کے پاس تو مفتی صاحب نمبر دیجیے گا اس کا. اچھا، قابل اعتماد آدمی، کیا مطلب ہے قابل اعتماد کا؟ وہ جناب بہت سارے کیسز ایسے آئے ہیں کہ دوسری جو حلالہ کے لیے بھیجتے ہیں تو بیگم تو پھر واپس آنے کا نام نہیں لیتی. تو بھائی آپ اپنی زندگی تو خود ہی برباد کر رہے ہیں نا. کئی کیسز ایسے ہیں آپ معاشرے کے اندر سن لیں، آپ کو معلوم ہوتے ہوں گے. تو اگر یہ جو طریقہ جو سنت میں بیان ہو رہا ہے، جو قرآن میں بیان ہوا ہے، یہ کیوں لوگوں کو کھول کھول کر اس طرح کی باتیں نہیں بتائی جاتی؟ کیوں لوگوں کو یہ قرآن و سنت سے دور رکھا جاتا ہے؟
اچھا، اکٹھی 3 طلاقیں دینا یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ ناپسند ہے۔ سنن نسائی کتاب الطلاق حدیث نمبر 3430 ہے۔ محمود ابن لبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ جس نے ایک ہی وقت میں اپنی بیگم کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تھی، 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو فقام غضبانا، آپ غصے ہو کر کھڑے ہوئے، غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے۔ ثم قال ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو، کھیل رہے ہو اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ یہ کام تم لوگوں نے شروع کر رکھا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تم کھیلو، اللہ کی کتاب کے ساتھ تم مذاق بناؤ۔ حتی قام رجل وقال یا رسول اللہ الا اقتلہ، ایک آدمی اسی میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، اس نے آپ کو غصہ دلایا۔ یہیں تک روایت ہے۔ یعنی اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے ناپسند کیا، اس کو غصہ ہوئے آپ۔ اور جو اہل البیت علیہ السلام کا موقف ہے، ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ وہ 3 طلاق کو ایک ساتھ نہیں مانتے، یہ اہل البیت کا موقف ہے۔ ہمارے ہاں جو سلفی حضرات یا جو اہل حدیث کہتے ہیں نا کہ 3 طلاقیں ایک نہیں ہیں، یہ ان کا اپنا کچھ نہیں ہے ان کے پاس، یہ اہل البیت کا موقف ہے، وہ نہیں مانتے 3 طلاقوں کو ایک ساتھ، کیونکہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اقدس میں جو طلاق دینے کا طریقہ تھا، رسول اللہ کے زمانے میں بھی طلاق کے واقعات آتے ہوں گے تو وہ کیا طریقہ تھا۔ کتاب الطلاق باب الطلاق ثلاث، 3 طلاقوں کے بیان میں، حدیث نمبر ہے 3673۔ روایت ہے ابن طاؤس سے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں طلاق کا جو طریقہ تھا، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں، اور 2 سال جو حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے، اس میں جو طلاق دینے کا جو طریقہ تھا، 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر نے یہ کہا رضی اللہ عنہ نے کہ لوگ اب اس معاملے میں جلدی کرنے لگ گئے ہیں اور وہ پھر اس میں خیال نہیں کرتے ہیں، تو اگر انہوں نے ایسا کیا 3 طلاقیں دی تو ہم ان کے اوپر 3 طلاقوں کا حکم ہی جاری کریں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو کیا کیا، پھر 3 کو 3 ہی شمار کیا۔ یہ کس کا موقف ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی اس معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو سیرت ہے، جو سنت ہے، وہ رسول اللہ کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہو رہی ہیں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں، حضرت عمر نے نافذ کیا ہے۔ اور اس پر بڑا اچھا جملہ لکھا ہے مولانا وحید الزما صاحب نے، انہوں نے تیسیر الباری کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، جو ایک حدیث کے خلاف قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، اب تم کو اختیار ہے، خواہ حضرت عمر کے فتوے پر عمل کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دو، خواہ حدیث پر عمل کرو، حضرت عمر کے فتوے کا کچھ خیال نہ کرو۔ ہم تو شق ثانی کو اختیار کرتے ہیں، بجز آبرو تو محراب دل حافظ نیست، طاعت غیر تو در مذہب ما نتوا کر۔ تو مولانا وحید الزما صاحب جو کہ سلفی عالم تھے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے، اور حدیث کے مقابلے میں اجتہاد قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال دوستو، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا رسول اللہ کے غضب کا، غصے کا باعث ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے، 3 طلاقوں کو ایک مان کر، 3 طلاقوں کو 3 مان کر بیگم کو نکاح سے نکال کے مطلقہ بنا کر ہم کیا رسول اللہ کی ناپسندیدگی کا باعث تو نہیں بن رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔